أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم صدر جلسہ شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ اور مرکز السلام کے صدر شیخ اسد اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد الاساتذہ شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کی یہ مجلس سجانے کی توفیق بخشی. اور یہ دراصل اس ادارے کی ایک ذمہ داری کی حیثیت سے، اور میں اس کا ایک ذمہ دار ہوں، اس حیثیت سے میں چند منٹ، کیونکہ پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے، اس واسطے صرف چند منٹ میں لوں گا کہ جس ادارے کی جانب سے آج یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، امن کا پیغام انسانیت کے نام، یہ دراصل تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر یہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے تو ہم
اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے ثنا ہے، اسی کے لیے مجد ہے۔ وہی ہے جو توفیق دینے والا ہے، اور جس کو وہ توفیق دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی اس کو توفیق نہیں دے سکتا۔ تو اسی رب کی شکر گزاری ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد خصوصی علماء کرام کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، اور میں ایک ذمہ دار اور سیکریٹری کی حیثیت سے خصوصی طور پر ان کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ کیا ہیں یہاں پر وقت مقررہ پہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو دور دراز کا ایک ایک رات کا سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ رہی یہ بات کہ تاریخی حیثیت سے مرکز السلام لنشر الاسلام کے چند خصوصیات، چند باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بھی دراصل اس واسطے نہیں کہ ہم نے یہ کیا، اس واسطے ہے کہ دوسروں کے لیے کام کرنے کے لیے ایک ابھار، ایک بڑھوتری اور ایک جذبہ پیدا ہو، اور تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر گزار بنے۔ تو مرکز السلام 2009 اسی مہینے مارچ میں منعقد ہوا، جو کہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ رینٹل میں لی گئی، اور وہاں پر بیانات اور اسی طرح اصلاحی کاموں کے ساتھ یہ شروع ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2010 میں سامنے ہی والی بلڈنگ جہاں ٹرپلیکین میں شروع ہوا تھا، وہاں پر ہم نے ایک بڑی جگہ کیا ہے رینٹل پر لی، اور نماز جمعہ اور دوسرے تفاسیر کے پروگرام اور دوسرے بہت سے ایکٹیویٹیز کو وہاں پر ہم نے شروع کیا۔ وہاں جہاں ہم نے اس علاقے میں شروع کیا، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا شرک اور رسومات، بدعات، خرافات کا اڈا کہہ لیجئے چنئی کے لحاظ سے، جہاں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ٹرپلیکین میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے بندوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے شرک کیا کام نہیں بلکہ بڑے سرغنے تھے، اور جن کی بسس نکلتی تھی ناگور کے لیے، جن کی بسس نکلتے تھے اجمیر شریف کے لیے، ایسے خاندان اللہ کے فضل و کرم سے پلٹا کھائے، اور ایسے خاندان ہدایت میں آئے، اور ایسے وہ لوگ جو ہمارے دشمن نمبر 1 کے لیجئے کو مرکز کو بند کروانے اور مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، وہ آگے آئے اور اس کو سہارا دیا، بلکہ آگے بڑھانے کے لیے اپنا تن من دھن پیش کیا۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو میں اپنی ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بالکل کلین شیو آئے تھے، اور آج اللہ کے فضل سے ان کی داڑھی میری داڑھی سے بڑھ کے نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ تو یہ مسلسل کام کرتا رہا، اور یہاں تک کہ 2013 میں ہم نے مسجد کی تعمیر کا بھی اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکول، اکیڈمک اسکول کا بھی ہم نے اعلان کیا اور اسٹیبلش کیا، جو رائے پیٹا میں موجود ہے، السلام انٹرنیشنل اسکول کے نام سے، جس میں اکیڈمک اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے دینی تعلیمات کو مرج کیا، اور دونوں کے ساتھ وہاں تعلیم دینے کی کوشش کی، اور اعلیٰ طور پر تعلیم دینے کی کوشش کی، جو پری کے جی ٹو فرسٹ 2013 میں آیا، اور آج اللہ کے فضل سے پری کے جی ٹو 7 تک اس سال آنے والا ہے۔ محبتوں کا شکریہ، بہت سے لوگوں نے اس میں کیا ہے غائبانہ طور پر امداد کی ہیں، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کیا ہے ایسے امداد کے واقعات ہم نے دیکھے اس معاملے میں، جو صرف اور صرف کیا ہے رب العالمین جو اس آیت میں کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جہاں سے کہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ ایسے ہزاروں نمونے ہم نے دیکھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کچھ بھی کاروائیاں مرکز کی تھی آگے بڑھتی رہی، اور ہم تلاش کرتے رہے، اور بہت جلد 2014 کے بعد سے ہم کو کیا ہے وہ تعلقات پیدا ہوئے، جو ایک ہی بندے نے تقریباً 3 کروڑ کی زمین، 1600 اسکوائر فٹ کی زمین وقف کی، اور وہ موجود بھی ہیں یہاں پر مسجد کے لیے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان والوں کو صحت و تندرستی عطا کرے، دین و ایمان عطا کرے، اور کیا ہے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کرے۔ اور اس کا ہمیں بندن جو ہم نے اسٹیمیٹ دیا تھا جہاں پر ہم
چاہتے تھے کہ تعلیم نسواں بھی ہو، بالغان بھی ہو اور بچوں کی تعلیم بھی ہو اور وہاں پر قیام طعام کا مدرسہ بھی ہو، تو اس واسطے سب سے بہترین 4 منزلہ عمارت کے لیے ہم بنانا چاہتے تھے، تو 1.5 کروڑ روپئے کی ضرورت پیش آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی حل کر دیا۔ 3 چھتیں مکمل پڑ چکی ہیں اور 1 کروڑ تک کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اب جو باقی ہے صرف اور صرف 50 لاکھ کا معاملہ باقی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہمارا علماء کا سپورٹ رہا، عوام کا سپورٹ رہا۔ ہم ان سب کو کیا ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مجلس میں جہاں تک میرا اندازہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہی ہو سکتا ہے، بقرہ عید کے اندر اس کو ہم کیا ہے افتتاح کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ امید ہے کہ ہم مسجد کا قیام بقرہ عید کے اندر مکمل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں اس میں آپ سب لوگوں کا سپورٹ چاہیے۔ اب تک کی جو مختصراً تاریخ ہے یہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر علماء جو منہجی اعتبار سے بالکل صحیح ہیں بلکہ ایتھنٹک مانے جاتے ہیں، ہم ان کو بلانے کی کوششیں کی اور ان کے ذریعے سے عوام الناس تک وہ باتیں پہنچانے کی ضرورت محسوس کی کہ جو باتیں عوام الناس نہیں جانتی ہیں، اور منہج سلف پر اس کو قائم و دائم رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی پر یہ چل رہا ہے، اور اسی کی یادگار میں آج کی یہ امن کا پیغام انسانیت کے نام یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اختتام تک اس کو کامیاب بنائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے جو کچھ آ گئے ہیں وہ پورے کے پورے اختتام تک موجود رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا ساتھ دینے والا ہے اور وہی کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والله يدعو إلى دار السلام